اللہ کی توفیق سے نماز عشاء ادا کی اور انشاءاللہ ابھی نماز تراویح کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پہلی تراویح ہے، سورہ فاتحہ سمیت سورہ بقرہ کی 176 آیات کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اگرچہ نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی سورہ تو نہیں ہے، لیکن تلاوت اور کتابت کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور بندے دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور اس کا جواب کے طور پر اللہ رب العزت نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ فرمایا تم نے دعا مانگی ہے کہ صراط مستقیم پر چلاؤ، تو آؤ یہ قرآن میں تمہیں بطور جواب دے رہا ہوں، یہ ہدایت بھی ہے اور یہی صراط مستقیم بھی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، جو آرزو ہی نہیں رکھتے ہدایت کی، اللہ انہیں کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ پھر ایمان بالغیب کی بات کی گئی، نماز کو قائم کیا جائے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم قرآن پر، باقی آسمانی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پھر منافقت سے منع کیا گیا اور وعید سنائی گئی کہ اگر تم نفاق نہیں چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ پھر اسی سورہ کے ابتدائی آیات میں ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ اللہ آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائے گا، اس کا ذکر کیا گیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین کی طرف آئے اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی صورت میں اس دعا کا بھی ذکر اسی سورہ میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا، اتنی بڑی غلطی کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اہل یہود بڑے ہی ناشکرے ہیں، بڑے ہی سرکش ہیں اور بڑے ہی منافق ہیں کہ ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں لیکن یہ ہمارے راستے کی طرف گامزن نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا ہم نے جو بھی آزمائش اپنے اس پیارے ابراہیم پر ڈالی تو یہ ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اس کا انعام کیا دیا؟ فرمایا ہم نے ان کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس کا ذکر کیا۔ جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو فرمایا اے میرے پیارے خلیل اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اگر تو مجھے مزدوری دینا ہی چاہتا ہے تو پھر وہ عظمت والا رسول میری دعا کی برکت سے میری نسل سے جاری فرما۔ اللہ رب العزت نے پھر امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر اور نبی برحق بنا کر مبعوث فرما دیا۔
دوسرے پارے کی ابتدا میں قبلہ تبدیلی کا ذکر ہے، قبلہ کی تبدیلی کا ذکر کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ نے اس منظر کشی کو بیان کیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف جو آپ اٹھا رہے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے محبوب تو جس طرف چاہے منہ پھیر لے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا اور حکم دیا کہ تم دنیا میں جہاں بھی رہو تم اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے مردار، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کی گئی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ آج کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن کے ان مضامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی